لوگ وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن سے بات کر کے دل ہلکا اور پرسکون ہو جائے۔ اصلاح یہ ہے کہ سب فانی ہے، فانی چیزوں کے لیے نہ روئیں، نہ چلائیں، نہ تکلیف میں رہیں۔ اللہ نے اشرف المخلوقات بنا کر جو شرف دیا ہے اسے واویلوں کی نظر نہ کریں۔ دل اداس ہو تو دنیا کی ہر تفریح اور مصروفیت بے مقصد اور فضول لگتی ہے۔ سڑک پر چلتے لوگ اور دوڑتی گاڑیوں تک سب مصنوعی لگتی ہیں۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ تکلیفیں بہت ہیں زندگی میں مگر کسی سے گلہ نہیں، اور کوئی بنا بولے سمجھ سکے ایسا کوئی ملا نہیں۔ حاسد کبھی سردار نہیں ہو سکتا اور بزدل کو سرداری زیب نہیں دیتی۔ کتنا دکھ ہوتا ہے نا، زندگی میں ایک دن پھر وہی لوگ آپ کا مان توڑ کر نکل جاتے ہیں جن کا انتخاب آپ ایک وقت پر بڑے غرور اور اعتماد سے کرتے ہیں۔ نکاح سے پہلے کی محبت کیسی؟ میں نکاح سے پہلے ہونے والی محبت کو بھی حرام نہیں مانتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ زلیخا کو نکاح سے پہلے ہی محبت ہوئی تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی قبل از نکاح رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند آئے تھے۔ اب یہ تم پر ہے کہ تمہاری راہ کیسی ہے۔ 7 گناہ گار مرد: بیوی پر ظلم کرنے والا، تکبر کرنے والا، پیسے پر ناز کرنے والا، خاندان میں سب کو ذلیل کرنے والا، دکھاوا کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، دکھاوا زیادہ کرے گا اور حاسد ہوگا۔ ہم سب کچھ برداشت کر لیتے ہیں مگر اپنوں کے لہجے سے مسلسل ٹپکتی بیزاری اور تلخ رویے ہمیں توڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ زندگی کی کچھ سمجھ تب آتی ہے جب آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کا تو صرف استعمال کیا جا رہا تھا۔ لوگ اب محبت کو کچھ عرصے بعد ایک ٹوٹی ہوئی جوتی کی طرح گھسیٹنے لگ جاتے ہیں۔ کوئی شے جب کم پڑتی ہے تب اس کی قیمت سمجھ میں آتی ہے۔ دیکھا جائے تو جھوٹ بہت تیزی سے دوڑتا ہے لیکن پھر بھی منزل مقصود پر سچ ہی پہنچتا ہے۔ عمر کے ذائقے کو اور پھیکا کر گیا قسمت کی ٹھنڈی چائے میں افلاس کا چمچہ۔ زندگی کی باغ دوڑ اور تھکاوٹ میں بہن بھائی ایک ہوادار کھڑکی کی مانند ہوتے ہیں۔ ان کھڑکیوں کو کبھی بند نہ ہونے دیں۔ اکیلا چھوڑ دو مجھے یا پھر میرے ہو جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا کبھی پانا کبھی کھونا۔ پھر نیا سال، نئی صبح، نئی امیدیں، اے میرے مولا خیر کی خبروں کے اجالے رکھنا، آمین۔ میں تیری رحمت سے بالکل مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے میری ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما، آمین ثم آمین۔ والدین جب بیٹی کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دے دیں تو اپنے فیصلے اور انتخاب پر یقین رکھیں اور پھر کوشش کریں کہ بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیں اور ہمت دلائیں، نہ کہ اپنے فیصلے پر پچھتائیں۔ کسی بھی چیز کی محرومی پر غم نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ممکن ہے کہ اگر وہ چیز ہمیں مل جاتی تو شاید مزید غم کا سبب بنتی۔ اس لیے تقدیر پر راضی رہنے میں ہی عافیت ہے۔ کیوں نہ ہوتا یہ چاند 2 ٹکڑے جب اشارے حضور آپ کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر مانگی ہوئی توجہ عزت نفس کی توہین ہوا کرتی ہے۔ ہم ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں لوگ ڈرامہ دیکھ کر روتے ہیں اور حقیقت کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ سب ڈرامہ ہے۔
آپ کا دل جہاں سے زندگی شروع ہوتی ہے اس دنیا کی سب سے خوبصورت جگہ ہے۔ قدم قدم پر نئے لوگ منتظر ہیں، مگر ہم ایک شخص کو دل سے لگائے بیٹھے ہیں۔ تنہا انسان کی تنہائی میں خلل ڈال کر اسے دوبارہ تنہا کر دینا بہت زیادہ اذیت ناک ہوتا ہے۔ مت بھاگو ان کے پیچھے جن کو تمہارے آگے اور بھی لوگ نظر آتے ہیں۔ تسلی سے مجھے سوچے گا، اسے تنہا تو ہونے دو۔ محبوب بلا وجہ ناراض ہونے لگے تو سمجھ جائیں کہ وہ اداس ہے، اسے آپ کی محبت کی ضرورت ہے۔ لڑنے کے بجائے اسے خوب پیار دینا سمجھداری ہے۔ اللہ ہماری چاہ سے انکار نہیں کرتا، وہ ہمارے آنسو اور تکلیف سنبھال کر رکھتا ہے، صدائیں رد نہیں کرتا، بس وہ خاص وقت پر بہترین سے نواز دیتا ہے۔ بے شک تجھ سے بچھڑے ہیں مگر عشق کہاں ختم ہوا، یہ وہ جیتی ہوئی بازی ہے جو ہاری نہ گئی، تو ہے وہ خواب جو آنکھوں سے اتارا نہ گیا، تو وہ خواہش ہے جو ہم سے کبھی ماری نہ گئی۔ پھر یوں ہوا کہ ہم نے رویے سمجھ لیے، بعد اس کے پھر کسی سے شکایت نہیں رہی۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ ایک مخلص عورت نہ تو مرد کی امیری سے متاثر ہوتی ہے نہ ہی غریبی سے، وہ تو اس بات سے متاثر ہوتی ہے کہ مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ رشتوں کی فکر کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ جس نے جتنا ساتھ نبھانا ہے وہ صرف اتنا ہی ساتھ نبھائے گا۔ چل انشا اس بستی سے، یہاں لوگ سیانے بستے ہیں، تو اور میں تو پاگل ہیں، چل کوچ کریں ویرانوں کو۔ کیلنڈر کی کچھ تاریخیں زندگی کو ہی دیوار پر ٹانگ دیتی ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں بخش دے تو لوگوں کے ساتھ نیکی کر۔ فرمان شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ۔ زندگی امتحانوں سے بری پڑی ہے، ہر روز آپ کا امتحان ہوتا ہے، کبھی آپ پاس ہوتے ہیں، کبھی آپ ناکام ہوتے ہیں، بس اتنا ہی اہم ہے کہ آپ سیکھتے ہیں۔ اپنے گھر کے بزرگوں کی آنکھیں کبھی بھیگنے مت دینا، کیونکہ جس گھر کی چھت سے پانی ٹپکتا ہے اس گھر کی دیواریں بھی کمزور ہو جاتی ہیں۔ آپ صرف بری باتیں چھوڑ دیں، اچھی باتیں خود بخود آپ کو تلاش کر لیں گی۔ آپ بری عادات کو ترک کر دیں، اچھی عادتیں خود بخود آپ کی زندگی میں شامل ہو جائیں گی۔ آپ گناہ چھوڑ دیں، نیکیوں کے مواقع آپ کو خود مل جائیں گے۔